اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ایک خاص وظیفہ دینے چاہتا ہوں جس کو دولت کا خزانہ کہتا ہے۔ جو بھی کرے گا امیر بن جائے گا، جو بھی کرے گا دولت اس کے قدموں میں ہوگی، جو بھی کرے گا عزت اس کے قدموں میں ہوگی۔ اور آج کل تو دولت ہمارا کمزوری بن گیا ہے۔ دولت کی لالچ میں ہم نے اپنے دنیا چھوڑ دیا ہے، دولت کی خاطر ہم نے اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے، اور جب کسی کے پاس 2 روپے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی بہت اونچا ہوتا ہے اور اپنے خاندان کے غریب لوگوں سے بہت بغض رکھ شروع کر دیتا ہے۔ غریب بندہ اس کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر غریب ماں باپ بھی ہو تو اس پر بھی وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو دولت تو دے دیں گے مگر ہمارے دل کو عاجزی نصیب فرمائے تاکہ ہم میں تکبر نہ آئے، اور ہم آپ کی راہ میں خرچ بھی کرے اور تکبر سے بھی بچ جائے اور گناہ سے بھی بچ جائے۔ دولت اس طرح کی ایمان کی دولت کے ساتھ ہو، آمین یا رب العالمین انشاءاللہ۔ وظیفہ دولت بڑھانے کا اور اپنا بھوک مٹانے اور غربت کو اللہ کے حکم سے ختم کرنے کا ایک خاص وظیفہ، جس سے اللہ تعالی ہمارے غربت کو ختم کر دے گا۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص خود کو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا، میں اس کا نصیب چینج نہیں کروں گا۔ اگر آپ خود ارادہ رکھیں گے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، یا اللہ میرا کاروبار نہیں، میں اس طریقے پر جاؤں، میرے پاس یہ چیز نہیں، میں اس پر جاؤں گا، آپ کے پاس آؤں گا، آپ سے مانگوں گا، آپ دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود اس انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے جو تقدیر بدلنا چاہتا ہے۔ سورۃ مزمل کا وظیفہ ہے دولت جمع کرنے کا یا دولت کمانے کا۔ سب سے پہلے آپ چاند کی رات کو دیکھ لیں، جب چاند نکل آئے تو اس دن سے حساب لگا لیں کہ نوچندی جمعرات کب ہوتا ہے۔ جب پتہ لگ جائے کہ نوچندی جمعرات کب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ تازہ غسل کریں تو بہت بہتر ہے، اور غسل کا وقت کیا ہے، اور غسل کے وقت نہ ملے، اگر کوئی ایسے جگہ ہو یا غسل کی آسائش نہ ہو تو آپ وضو بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ مسجد میں ہو یا گھر میں ہو جائے نماز پر بیٹھ جائے، اور اول آخر درود شریف کو پڑھ لے، 7 مرتبہ پڑھ لے، اور سورۃ مزمل کو 41 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد درود شریف کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے رزق کا دروازے کھل جاتے ہیں، اور آپ کا رزق، آپ کا دولت آپ کو ڈھونڈے گا۔ دولت اتنا آئے گا کہ آپ کا پڑوس بھی، آپ خود بھی، آپ کا خاندان بھی، آپ کا رشتہ دار بھی حیران ہوگا کہ دولت اس سے کہاں سے مل گیا ہے۔ پہلے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ابھی اس کے پاس اتنا دولت آ گیا۔ اور کسی ٹائم اس طرح بھی ہو جائے گا کہ غیب سے کوئی آ کر آپ کا دروازہ کٹکھٹائے گا، اور آپ کو غیب سے کوئی دولت دے گا، آپ کو غیب سے تحفے ملیں گے، آپ کو غیبی مدد ملے گا، آپ کو غیبی دولت آئے گا، آپ کے پاس غیبی تحائف ملے گا۔ یہ ہے غیبی دولت۔
غیبی دولت کا خزانہ، یہ غیبی دولت کا خزانہ اس طرح ہے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ دولت سنبھال سکے۔ یہ نہ ہو کہ دولت سنبھالنے میں آپ کا ایمان بھی گر جائے، آپ کا ضمیر بھی مردہ ہو جائے، آپ کا دماغ بھی بند ہو جائے۔ نہیں، دعا کرو اللہ سے کہ اللہ دولت تو دینا ہے مگر اس کے لیے دل بھی، اس کے لیے دماغ بھی استعمال کرنے کے لیے اسی طرح دے دے۔ تکبر سے دور رہے تو انشاءاللہ دولت، غیبی دولت آپ کا قدم چومے گا، غیب سے لوگ آ کر آپ کو تحفے دولت دے گا۔ اس وظیفے کو 40 دن تک متواتر کرے اور بعد 40 دن تک، جب 40 دن پوری ہو جائے تو روزانہ 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں سورۃ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا وقت صبح نماز فجر کے بعد عمل با حفاظت رکھے تو انشاءاللہ ہر وقت آپ کے پاس دولت ہوگا، ہر وقت لوگ آ کر آپ کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا ہے، جس نے بھی کر لیا ہے، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، والسلام۔